السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم سورہ ہود دیکھ رہے ہیں اور ہر رکوع میں ایک نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انہوں نے قوم کو کیا دعوت دی، قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان میں فیصلہ فرمایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ So we are talking about different prophets in each ruku and how the prophets they invited people towards their message, the deen, towards Allah, and how the people reacted, how they responded, and then in turn how Allah subhanahu wa ta'ala dealt with them. In this ruku today we are talking about شعیب علیہ السلام انشاءاللہ۔ تو آج شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو۔ تو شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہیں، جو مدین ایک علاقہ ہے اور ایک ٹرائب بھی ہے، اور مدین دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تھے، تو پھر ان کی اولاد جو ہوئی ان کی قوم کو مدین کہا گیا۔ وہاں پہ نبی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ So Madian is a tribe. Madian was a name, it was the name of one of the sons, or from one of the lineage of Ibrahim alayhi salatu wa taslim, and so the entire tribe was called Madian, and it is also an area. This is where Shu'aib alayhi salam was sent as a prophet, as a messenger. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ توحید کی جو دعوت ہے ہر نبی نے دی، ہر قوم کو یہ دعوت ملی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ So the first message given by Prophet Shu'aib alayhi salam to his people was the message of Tawheed, and this was a message given by each and every prophet to their nations, and that is, none is worthy of worship other than Allah, and there is only one God. This is the primary message, this is the fundamental message, this is the iman that they call towards. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ تو توحید کے بعد اب اس قوم میں جو خرابی تھی، اس خرابی کو نشانے پر لاتے ہوئے شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو پتہ چلا اس قوم کی برائی یہ تھی
جیسے پہلے ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سنا کہ ان کی کیا برائی تھی، تو ان کے نبی نے ان کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ یہ بری شے ہے، اس سے بچو، یہ فحش ہے۔ تو یہاں نبی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یقیناً جب کوئی چیز ہم بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اسے ناپی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے نا؟ یا تو ہم ناپتے ہیں، کپڑا ناپتے ہیں میٹر کے حساب سے، یا پھر کوئی ایسی شے جیسے دودھ وغیرہ ہے تو وہ لیٹر کے حساب سے ناپی جاتی ہے، یا پھر وہ وزن کی جاتی ہے، جیسے ویجیٹیبلز ہے اور یہ ساری چیزیں وزن کی جاتی ہے، ڈائمنڈز وزن کیے جاتے ہیں، گولڈ وزن کیا جاتا ہے۔ تو چیزیں ناپ تول سے بیچی یا خریدی جاتی ہے، تو یہ اس میں کمی کرتے تھے، ہے نا؟ تو انہیں کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم آسودہ حال ہو، تمہیں بے ایمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ بے ایمانی کر کے کس کا بھلا ہوا ہے؟ تو بے ایمانی نہ کرو، اور اگر تم یہ بات نہ مانو گے تو مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی تم نے یہ باتیں نہیں مانی اور تم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی، ناپ تول میں کمی کو نہیں چھوڑا، تو پھر ایک گھیرنے والا عذاب آئے گا۔ گھیرنے والا عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب عذاب آتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ بھئی اس پر آئے اور اس پر نہ آئے، ہے نا؟ ارتھکویک جب آتا ہے تو سبھی پر آتا ہے، سونامی جب آتی ہے تو سب پہ آ جاتی ہے نا؟ تو پھر جانور بھی اس میں آ جاتے ہیں، بچے بھی اس میں گھسیٹ لیے جاتے ہیں، تو پھر کچھ دیکھا نہیں جاتا، ہے نا؟ یقیناً آخرت میں انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا، لیکن جب عذاب آتا ہے تو وہ گھیر لیتا ہے۔ تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھیرنے والا عذاب ہو سکتا ہے تم پر آ جائے، میں خوف کرتا ہوں اس بارے میں۔ So now the problem that the nation of Shuaib alayhi salam had was that when they used to deal, you know, when you buy or sell things, you measure them or you weigh them. So you measure clothes, you measure them in meters, or you measure land, or you measure things like milk and stuff, that is in liters and so on, okay? So you either measure them or you weigh them, like all vegetables and all kind of other things, gold and silver and diamonds and other things, obviously, they are all weighed. So either you measure them or you weigh them when you buy or sell them. So they used to, you know, commit fraud in this. They were not honest when they used to measure. So the Prophet alayhi salam, Shuaib alayhi salam, is addressing that problem and he's saying, don't do this. And I see that you are well off enough, okay? You have enough. Allah has given you enough. Why do you need to be dishonest? Why do you have to deceive others? Why do you have to earn through unlawful means? Okay? So this is one thing. And then he said that if you don't accept this, if you don't listen to me, then I see that there is a azab coming up upon you, okay? And that azab is not going to see who is good or who is bad, who is a human being and who is an animal. When the azab comes, it comes on all of them, okay? So a kind of azab which encircles everyone, that is going to come upon you if you don't listen to me. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب اسے قدرے کھول رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی بے ایمانی کرتے تھے۔ تو کہا اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وزن ہوتا ہے نا، جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے تھے 500 گرام، 1 کلو، ہے نا، یہ وزن ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بائی کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے الگ وزن تھا اور بیچنے کے لیے الگ وزن تھا۔ جب خریدتے تو پھر زیادہ لیتے تھے اور جب بیچتے تو کم دیتے تھے، یہ حالت تھی۔ اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو وزن ہوتا ہے
ہے نا, اس پہ صرف لکھا ہوتا ہے 1 کلو وزن, تو لوگ مان لیتے ہیں 1 کلو, لیکن وہ 1 کلو جو لکھا ہے وہ کیا واقعی 1 کلو ہے, یہ کس نے دیکھا ہے نا. تو جو وزن ہوتا ہے, جو میٹل کا, آئن کا بنا ہوتا ہے, اس کے نیچے سے وہ تھوڑا سا نکال لیتے ہیں, ہے نا. تو سمجھو 800 گرامز ہے تو وہ بتائے گا 1 کلو, ہے نا. تو اس طرح سے یہ بے ایمانی کرتے ہیں. تو لینے کے لیے الگ وزن, دینے کے لیے الگ وزن. اور اس میں ہمارے ملک بہت یعنی بدنام ہے. لوگ کبھی کبھی معاذ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں سے سودا نہیں کرنا چاہیے, مسلمانوں سے بزنس نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 1000 میٹرز ہے تو وہ یعنی 20-25 میٹر کم ہی نکلے گا. اور اگر غیر کوئی ہو, یعنی ہو سکتا ہے ویسٹ سے کوئی ہو یا کوئی کہے جاپان سے کوئی ہو وغیرہ وغیرہ, ہے نا, تو کہے کہ دیکھو 1000 میٹر تو 1000 میٹر ہی ہوگا, بلکہ کچھ زیادہ ہوگا. اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ ناپ تول کرتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ کہیں کمی نہ رہ جائے. اور یہ کرنا چاہیے کہ کہیں بھول سے کم نہ ہو جائے, اس لیے تھوڑا سا زیادہ دے دو, ہے نا, کم نہ ہو, اس لیے کہ پورے کے تو ہم پیسے لے رہے ہیں. اگر زیادہ دے دیا تو اس میں نقصان کچھ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے, لیکن کم دیے تو پھر یہ وبال ہمارے سر پر آئے گا. تو اس لیے ناپ اور تول میں ان سے کہا کہ بالکل کمی نہ کرو. اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. یعنی وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا اتنا ہے اور اتنا نہ نکلے. ہم کوئی چیز آرڈر کریں اور وہ چیز اس طرح سے نہ آئے. کتنا بدنام ہو چکا ہے چائنا بھی, ہے نا, کہ کوئی چیز ہم خریدتے ہیں, ابھی تو ہر چیز چائنا میں بنتی ہے, لیکن ایک زمانہ تھا کہ چائنیز گڈز کو لوگ کہتے تھے کہ چائنا میں بنا ہو یعنی یہ چلے گا نہیں, تھوڑے دن چلے گا بگڑ جائے گا, ہے نا. تو اس کا نام ہی خراب ہو گیا ہے. اور میڈ ان چائنا یہ ایک بدنامی کا نام تھا, لیکن اب چائنا ہر چیز ہی چائنا میں بنتی ہے, کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ جو چائنا میں نہیں بنتی. لیکن بہرحال کہا کہ گھٹا کر نہ دو. زمین کا معاملہ ہو جو بڑا معاملہ ہے, یہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ پورا کر کے دو. اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو, کہ یہ سب جب کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا, ہے نا. تم اس کا چھین رہے ہو, وہ تمہارا چھین رہا ہے, پھر وہ کسی اور کا چھین رہا ہے, ہر ایک دوسرے کی گردن سب مارنے ہی لگیں گے, تو پھر فساد ہی دنیا میں پھیلے گا. اگر ہر کوئی عزت سے اور ایمان کے ساتھ آنیسٹی سے کام کرے تو زمین میں فساد نہیں ہوگا. سبحان اللہ. So now Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Prophet Shuaib alayhi salam told his nation that, "O my people," and this is for the entire community, not just the believers, but this is also for all the non-believers too, right? Because if you have a Muslim nation and non-Muslims live there, fair enough, they don't have to worship, but they still have to be honest in their dealings, okay? They still have to adhere to the kind of business rulings and so on. So it's not just for Muslims, it's for everyone. So here everyone is being told that when you measure, when you weigh, do it fully, do it with full honesty. That means you buy with the same weight and you sell with the same weight. And people actually used to have different weights when they used to buy and different weights when they used to sell. So when they're actually buying, they would get more. When they're actually selling, they would have to give less. And this is obviously absolutely haram, okay? You give what you take. The weight should be the same. And actually people have become quite famous in the wrong way. Some Muslim countries too, that if you buy from them, if they say it's going to be 1000 meters, it will be 980 meters or something, okay? They'll say, oh, who's going to check and who's going to actually measure is 1000, okay? They might not measure, they might overlook, they might not notice, but Allah subhanahu wa ta'ala notices. You took money for 1000, you have to give a complete 1000, okay? And that's just one example. So give fully, and also don't create chaos and facade on earth.
So obviously if you are dishonest with one person and he is in turn dishonest with you, and then this cycle kind of goes on, then there will be chaos on earth. But if everybody is honest, when you are buying something, you know, some of the companies, they have this brand name or they have this name that when you buy from here, it's going to be good. When you buy this car, it's going to be good. It's going to be reliable, okay? So people, they trust. And this trust is based on their service and the experience and so on. So if everybody is honest, everybody will trust one another, there will be no chaos. But if nobody trusts one another, then there is going to be total chaos. Then Allah says, Baqiyatullahi khayrul lakum in kuntum mu'minin. کہ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں. یعنی اللہ جو آنیسٹی سے تمہیں دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے ایمانی سے بہت کچھ کما لوگے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جس طرح سے آیا ہے اسی طرح چلا جائے گا. حرام سے آیا حرام ہی میں جائے گا, ہے نا. اس لیے اس کو چھوڑو. اسی طرح لوگ ابھی ڈرگز کمانے میں لگ جاتے ہیں کہ جلدی ہم پیسے والے ہو جائیں, کوئک بکس بنا لے, کوئک منی بنا لے, معاذ اللہ اس طرح سے. لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس طرح جو پیسے آتے ہیں تو پھر تم ہی اس کی لت میں لگ جاؤ گے یا تمہارے بچے ڈرگز لینے لگیں گے, اس وقت تم خون کے آنسو رو گے, ہے نا. تو یہ نہیں, جو اللہ کے پاس ہے, جو آنیسٹی کے ساتھ تمہارے لیے ہے وہ بہتر ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala said that whatever Allah gives you, whatever remains with you from what Allah gives you, and you earn it with complete honesty, that is better for you. Okay? You don't need to go for quick bucks. You don't need to make, big money unlawfully. It is not going to last. It is not going to give you satisfaction. It is not going to give you happiness. All the drug dealers, if you are trying to make money by selling drugs or by selling arms or by selling any unlawful things, okay, this kind of fraud and that kind of fraud, it is never going to bring you peace. It doesn't. And what use is that money where there is no peace, where there is always threat in this world and the hereafter. Okay, momentarily you might enjoy yourself a bit, you might go on a couple of holidays and might have some cars and so on, but ultimately you will be the losers. And then Allah subhanahu wa ta'ala said that, O Prophet, you just have to tell them, like you don't need to police them, you just need to tell those people. Rest Allah will deal with them. کہ اے پیغمبر تم اپنا کام کر لو, یعنی تم اپنا پیغام پہنچا لو. تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ہر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں. یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پولیسنگ کرنا, یہ شعیب علیہ السلام کو کہا اور نبیوں کو بھی کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ اس میں نہ پڑیں, ہے نا. آپ بس اپنی بات پہنچا دیں. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. بولے اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو. اللہ اکبر. تو اب ان کی قوم انہیں تانا دے رہی ہے کہ اے شعیب تم تو بڑے نمازی آدمی ہو, ہے نا, تم تو بھولے بھالے سیدھے سادے انسان ہو, کیا تمہاری عبادت تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے خداؤں سے الگ کر دیں؟ یعنی یہ جو پہلا ان کا لیسن تھا کہ ایک خدا کو مانو, تو کہیں ایک خدا کو کیوں مانے, ہمارے باپ باپ تو کتنے خداؤں کو مانتے تھے, تم نماز پڑھتے ہو پھر بھی ایسی بات کرتے ہو. تو یہ ایک تانا دیا انہیں. پھر کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے مال میں کیا کریں یہ بھی تم ہمیں بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا میرا مال ہے, میں جو بھی کروں تمہیں اس سے کیا, میں کیسے بھی کماؤں تمہیں اس سے کیا. تو یہی بات لوگوں نے نبیوں سے کہی کہ یہ تو ہمارا مال ہے, تمہیں اس سے کیا, تم اب ہمیں بتاؤ گے کہ ہم اپنے مال کو کیا کریں. اللہ اکبر. تو کہا تم ہاں بہت نیک بنتے ہو,
تم بڑے نیک بنتے ہو. یہ بھی ایک تانا ہے نا, لوگ کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بہت نیک بننے چلا ہے, معاذ اللہ. تو یہ نبیوں کو بھی تانے دیتے تھے کہ ہاں بڑے نیک بنتے ہو تم اس طرح کی باتیں کر کے. So now the response of the people of Shuaib alayhi salam, they said, "Oh Shuaib, you are a namazi person, we see you praying namaz, and is this what your namaz teaches you?" So this is kind of a sarcastic comment on Shuaib alayhi salam, that you pray namaz, and does this namaz teach you, does your namaz teach you that you stop us from praying to gods? I mean, you are praying, we also pray. You pray to one God, we pray to multiple gods. So what? Okay? Because this was the first lesson of Shuaib alayhi salam, to worship only one God. So they said, you are a namazi person yourself, so why do you stop us from praying to our gods? And then they said, now are you going to tell us what we should do with our money? Like when we tell people, they say, oh, it's my money, it's my life, I can do what I want. So this is exactly what they are saying, that, oh, now you're going to tell us what we should do with our money, how we should earn and how we should spend. Okay? And they said, yeah, we know how good you are, and so on. So total sarcastic comments towards Shuaib alayhi salam. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت وإلیہ انیب. سبحان اللہ. فرمایا, اے میری قوم, بھلا بتاؤ تو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی, یعنی اللہ نے مجھے روشن دلیلیں دی, میں نبی ہوں, معجزات ہے, کتاب ہیں, اور مجھے اچھی روزی دی. یعنی تم تو بے ایمانی سے کماتے ہو, اللہ نے مجھے ایمان والی روزی دی ہے, اللہ نے مجھے حلال روزی دی ہے. بے ایمانی نہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے کتنی پاکیزہ روزی دی ہے, یہ تمہارے سامنے ہے نا. اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرو. یعنی میں تمہیں بے ایمانی سے روکتا ہوں تو میں خود یہ نہیں کہ بے ایمانی کرتا ہوں, میں تو پورے ایمانداری سے کام کرتا ہوں. یہاں تو الٹا ہے نا, پولیٹیشین ہمیں کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, وہ خود ہی وہ چیز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرپشن ختم کرو, یہ ختم کرو, وہ خود ہی کرپٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی, ہے نا, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں, لیکن میری زندگی دیکھو کہ میں بھی رزق حلال کماتا ہوں, پوری ایمانداری کے ساتھ کماتا ہوں. تو میں وہ نہیں تمہیں کہتا جو خود نہیں کرتا. اور فرمایا کہ میں تو جہاں تک بنے سنوارنا چاہتا ہوں, میں تو تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں. تم سنور جاؤ گے تو یہ پوری سوسائٹی سنور جائے گی. یہی اسلام کا میسج ہے کہ اسلام تمہیں سنوارنا چاہتا ہے. تم اسلام کی بات مانو گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی, تمہاری آخرت سنور جائے گی. اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں. یعنی یہ توفیق بھی مجھے اللہ نے دی, تمہیں جرت سے کہتا ہوں یہ توفیق بھی مجھے اللہ نے دی, اور میں اسی پہ بھروسہ بھی کرتا ہوں. تم مانو یا نہ مانو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں, میں تو اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. سبحان اللہ. So Shuaib alayhi salam in turn, he replied that don't you see that I have been given signs by my Lord? A prophet has mu'jizat, miracles, a prophet has books. Don't you see I have been given open signs by my Lord? And don't you see Allah has given me lawful sustenance, good sustenance, okay? So when I am telling you don't earn through unlawful means, I am not doing what I'm, stopping you from. I am trying to earn through lawful means, and Allah has given me that. So I am a role model for you. I am an example for you. If I can earn through lawful means, why can't you? Okay, Allah has given me lawful sustenance, so He can give that to you too. And He said that all I want to do is to reform you. If you reform yourself and the other person reform himself, then the entire society will be reformed.
And this is what Islam does. This is what the message of Islam is for, is to reform the society. We don't want to impose things on you. We just want to reform you. And he said, all the ability to do this comes from Allah. Whatever Allah has given me is from Allah. What I'm telling you is from Allah. It's not from me. I don't want to tell you, but Allah wants me to tell you. All this tawfiq is from Allah, and I have complete faith in Allah. Okay? Because prophets are on their own. They don't have an army. They don't have the, the zahir, the apparent means to counter the enemies. But their faith lies with Allah. We believe in Allah, they said. Okay? And we have complete faith in Allah, and we have to return to Allah ultimately. So there is no threat, there is no fear. One day we have to return to Allah. You can do what you want. It doesn't make any difference. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. اور اے میری قوم، تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں. تو اب شعیب علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہیں تمہارا حشر وہ نہ ہو جو قوم نوح کے ساتھ ہوا یا قوم ہود کے ساتھ ہوا، جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، اور قوم لوط. تو قوم لوط تو یہ تم سے بہت دور نہیں، یعنی میں بھی زمانے میں بہت دور نہیں کہ وہ بہت قریب کے زمانے والے ہیں، یا پھر جگہ کے حساب سے بہت دور نہیں کہ ان پر جو عذاب آیا یہ تم نے دیکھا، یعنی کہ اس کے روئنس کو دیکھا کہ وہاں اس جگہ کو تم نے دیکھا ہے. تو کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو، ہے نا. تو پہلے کے لوگوں سے عبرت حاصل کراتے ہیں پیغمبر علیہ السلام. So now the Prophet علیہ السلام, Shuaib علیہ السلام told his people that, just be careful that you don't meet the same fate as the people of Nuh alayhi salam, because you know what happened to people of Nuh alayhi salam when they transgress. You know what happened to the people of Hud alayhi salam and Saleh alayhi salam and ultimately Lut alayhi salam when they went against the commands of Allah. And he said Lut alayhi salam is not far away from you, maybe in terms of the generation gap is not that much. That Lut alayhi salam was not that much before us, or maybe the vicinity where the azab came, you have seen where the azab came on Lut alayhi salam's nation. So you be careful, or the same could happen to you. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے. یعنی کہ تمہارے لیے دروازے بند نہیں کیے گئے، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں. تم بس یہ کرو کہ استغفار کرو، ہے نا، اور یہ کہو کہ میں اللہ کی طرف رجوع لاتا ہوں، یعنی توبہ کرو، اپنے کام روک دو کہ اب میں یہ نہیں کروں گا. اللہ اب بھی معاف کرنے تیار ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، وہ محبت والا ہے. سبحان اللہ. So the Prophet alayhi salam, Shuaib alayhi salam, told his people finally that Allah can still forgive you. It is not too late for you. All you need to do is seek forgiveness from Allah for what you have done in the past, and you do sincere tawbah in the court of Allah that you will not do it again, and that's it. Allah will forgive, because Allah is Rahim. He is extremely merciful, always merciful, and He is Wadud. He is full of love. Okay, Allah is not someone who is waiting to give you azab just for the sake of it. He is not that angry all the time, but we make Him angry with our deeds. Allah is full of love, okay, and we can see His love in everything in this world. Everything or every love that we have in this world is a manifestation of the love of Allah, okay. All the love comes from Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala loves you. He doesn't want to punish you. He is ready to forgive you. All you need to do is seek forgiveness, mend your ways, do tawbah to Allah. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا
وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں. دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں. اللہ. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری قوم نہ ہوتی نا، یعنی اس وقت قوم کی وجہ سے لوگ دوستی دشمنی رکھتے تھے، تو اگر شعیب علیہ السلام کو قتل کریں معاذ اللہ تو ان کی قوم سے دشمنی کرنی پڑے، تو کہا ہم تمہیں چھوڑتے ہیں ورنہ ہم تو پتھر برساتے تم پر، لیکن تمہاری قوم کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. So they said to Shuaib alayhi salam that, Ya Shuaib, we see you as weak amongst us. You know, you don't have nothing. You are not rich. You don't have an army. You are extremely weak compared to us. And we would have stoned you. We would have stoned you if it wasn't for your tribe. So because you belong to a certain tribe, and if we kill you, we'll have to, fight with them, or they'll fight with us. Just because of that we are leaving you. Otherwise, we have no respect left for you. So they, Shuaib alayhi salam said good, and in turn they are saying we have no respect for you. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. کہا ہے میری قوم، دیکھیں کیسے ڈائلاگ چل رہا ہے، اور اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں اس کو کیپچر کیا. سورہ یونس میں بھی یہ باتیں تھی لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی شارٹ، اور اس صورت میں اس کو لمبا کیا، اسے کھولا گیا، اس کی تفسیر بیان کی. تو انہوں نے کیا کہا، اس کا جواب کیا، پھر جواب. تو یہ ساری چیزیں قرآن نے کیپچر کی تاکہ ہمارے سامنے ایک پورا پکچر آ جائے کہ what exactly was told and how the dialogue took place over time and so on. So انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے. یعنی تم کنبے کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. میں اللہ کی بات کرتا ہوں، تم کنبے کی بات کرتے ہو کہ کنبے کی وجہ سے نہیں ماریں گے، اور اللہ کا تمہیں کوئی ڈر نہیں، اللہ کا تمہیں کوئی خوف نہیں. اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ کو، اللہ کی باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کنبے کی بات کرتے ہو. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے. اور آج بھی ہے نا، لوگ سماج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا، یہ لوگ کہتے ہیں نا. اگرچہ اسلام نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، یہ سوچتے ہیں سماج کیا کہے گا، ہے نا. اور اسی سماج کے اس میں بہت سارے غلط کام، غلط رسومات میں لوگ مبتلا ہیں. شادی کی کتنی رسومات ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، سماج ہے. تو سماج کے لیے سب الٹا سیدھا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اچھا کہے، لوگ برا کہیں گے، ہے نا. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت نے کیا کہا، سماج نے کہا. تو اللہ پہلے ہے یا سماج پہلے ہے، یہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھو. So Shuaib alayhi salam, obviously in turn he said that, you are more bothered about the tribe than Allah. I am talking about Allah, you are talking about the tribe. I am saying believe for the sake of Allah, you are saying we don't kill you for the sake of tribe. And he said you have just thrown Allah behind your back. That means you have forsaken him. You don't want to do anything with deen, just like people nowadays. They don't want nothing to do with deen, they don't want nothing to do with Islam, they don't want nothing to do with the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. All they want is whatever we want. Allahu Akbar. So he said whatever you do, Allah controls, Allah knows all this. Okay? Nothing is beyond Allah. وَيَا قَوْمِ يَمَلَوْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. تو اب آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی سن لیں، پچھلا سے ایک دو آیت میں.
تو فرمایا اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی جب سارے ڈائلاگ ختم ہو گئے، باتیں ختم ہو گئی، مان نہیں رہے ہیں، جہاد کا حکم نہیں ہے نبی کو، تو انہوں نے کہا اچھا تم جو کرنا ہے کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں، میں اپنا کام کروں تم اپنا کام کرو، you do what you have to do, I'll do what I have to do۔ اور یہ کہ دیکھتے ہیں عذاب کس پہ آئے گا۔ میں نے بات کر دی، اتمام حجت کر دی، for the sake of argument I have told you everything, now let us wait, okay, you wait and I wait, let's see what happens to you and what happens to me، ہے نا، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیں تمہیں کیا ہوتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آیا، فائنلی عذاب آیا، ہے نا، تو اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا۔ تو جب عذاب آ رہا ہے تو شعیب علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے انہیں ہٹا دیا گیا، اور ظالموں کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا، یعنی ایک چیخ، جو چیخ پہلے بھی ایک قوم کے بارے میں ہم نے سنا کہ جبریل امین علیہ السلام چیخے تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، تو جیسے تھے ویسے ہی وہ ہلاک ہو گئے، اسی طرح انہیں موت آ گئی۔ ایک آواز نے، ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے ان سب کے دم نکال دیے۔ بہت باتیں کرتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، دیکھو کیا ہوا۔ So finally when the command of Allah came, that means when the punishment of Allah came, Allah first saved Shuaib alayhi salam along with the believers. So they were set aside, they were told to go, and what happened with these people was there was a loud scream by Sayyidina Jibreel alayhi salam, and that was enough to kill all of them. All of them were destroyed. They remained in the position they were, they could not even move, and they were all destroyed. They all perished. Here they were challenging the Prophet, they were challenging Allah, they were challenging the message, and see what happened. If you challenge the divine message, if you challenge the message of Allah, then this is what happens. Allahu Akbar. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِيدَتْ ثَمُودَ۔ گویا کبھی وہاں تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے کہ پہلے کبھی تھے ہی نہیں، بالکل یعنی نام و نشان مٹ گیا سب کا، کبھی رہتے ہی نہیں تھے یہاں آدمی، ایسے ہو گئے۔ ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود، تو یہ مدین بھی دور ہوئے اللہ کی رحمت سے، جیسے سمود جو قوم تھی وہ دور ہوئی اللہ کی رحمت سے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، نیک کام نہیں کرو گے، تو آخر کار یہی انجام ہوگا۔ So Allah subhanahu wa ta'ala said that, when the azab came, it seemed as if they were never there, as if they never lived there. They were destroyed in such a way that there was nothing left. So Allah said, just as the people of Samud, they were away from the mercy of Allah, this is what happened with Madian. They too, were out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So this actually painted a whole picture of the situation of Shuaib alayhi salam and the dialogue between him and the people, and then ultimately what happened. So it gives us a lot of, it tells us a lot of things about those nations, and also we learn a lot of things that, our only way to be safe, and the only way to salvation is to believe in Allah, is to follow the commands of Allah, follow His prophets, don't go against the prophets, and inshallah we'll be safe in this world and in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम गुरबा और मसाकीन के हवाले से और उनकी मोहब्बत के हवाले से, उनके साथ मेल जोल के हवाले से हदीस समात कर रहे हैं about poor people, about the destitute, about being with them and about loving them and their maqam in the eyes of Allah, even though people don't give them any importance. So we are going through all this. We've been through a few ahadith, inshallah we'll look at some more. Hazrat Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu riwayat करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। तो हो सकता है ख्वाब में देखा। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ अ ड्रीम, आई एम एंटरिंग जन्नह। तो जन्नत में गरीब मुहाजिर लोगों और मुसलमान के छोटे बच्चों को बुलंद मर्तबे पे देखा। किनको देखा? मुहाजिर, यानी जिनको घर बार से निकाला जाता है। पीपल हु आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज दे आर सो वीक, सो दे आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड देयर सिटीज बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स। आई सॉ देम इन जन्नह एंड इन हाई प्लेसेस इन जन्नह, इन हाई रैंक्स इन जन्नह। और किसे देखा? मुसलमान के छोटे बच्चे। तो जो छोटे बच्चे फौत हो जाएं, यूँ तो गैर मुस्लिम के भी अगर छोटे बच्चे हो तो उलमा कहते हैं कि चूँकि वो मुकल्लफ नहीं है तो हो सकता है वो भी जन्नत में जाएं, है ना। इसलिए कि हर बच्चा तो मुसलमान पैदा होता है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न अ मुस्लिम, बट देन द एनवायरनमेंट एंड द पेरेंट्स मेक देम इनटू व्हाटएवर एल्स दे बिकम। फिर उनके माँ बाप और ये उनका जो माहौल है वो उन्हें यहूदी बनाता है, नसरानी बनाता है, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि उनके बच्चे भी जन्नत में जाए, लेकिन मुसलमानों के छोटे बच्चे तो अभी तो बेगुनाह हैं। दे आर सिनलेस बिकॉज देयर सिन्स आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड येट, दे आर ओनली यंग। व्हेन दे डाई इंशाल्लाह दे विल आल्सो हैव हाई रैंक्स इन जन्नह। कि उन्हें दुनिया में ज़िंदगी नहीं मिली तो आखिरत में जन्नत में ऊंचा मकाम अल्लाह ने अता किया। और वहाँ मालदार और औरतों को कम देखा मैंने। किसे कम देखा जन्नत में? मालदारों को। So I didn't see many rich people there and many women there. मुझे बताया गया कि मालदार लोग तो इसलिए कम है कि उन्हें जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया गया और उन्हें पाक किया जा रहा है। यानी वो तो हिसाब व किताब में लगे हैं। अगर सब हलाल भी है, सब सही भी है, लेकिन उनके पास चूँकि मालो दौलत ज़्यादा थी तो अब वो अटक गए हैं वहाँ। They are held up over there, all the rich people, because they are accounting for all their money. How did you earn? How did you spend? How much did you make? And so on. So they are doing the accounts. They are held up over there. Even if everything is right and okay, it's still going to take a long time. And if there is something wrong, then Allahu Akbar. Only Allah help. तो ये मालदार तो इसलिए पीछे रह गए। और औरतों का क्या मामला? तो कहा उन्हें दो सुर्ख चीज़ों ने, यानी दो लाल किस्म की चीज़ों ने रोक लिया, उन्हें गाफिल कर दिया, अल्लाह से गाफिल हो गई। वो क्या चीज़ें थी? वो है सोना और रेशम। तो पहले तो है ना सोने का क्रेज़ था। कैसा क्रेज़ था कि हर चीज़ से ज़्यादा सोने से मोहब्बत। अभी कुछ चेंज हो गया है, अभी शायद डायमंड पे चली गई हैं। अभी कहती है डायमंड्स आर फॉर एवर, बट नथिंग इज़ फॉर एवर। कहती हैं ऐसा कि डायमंड्स आर फॉर एवर। सो नाउ मे बी इट्स डायमंड्स और प्लैटिनम और व्हाटएवर। इट्स बेसिकली दुनिया एंड मनी। आजकल फ़ैशन है, पहले सोने का फ़ैशन था, अब कोई और फ़ैशन है। ऐसे बाल और ऐसे ये और ऐसे वो, ये सारी चीज़ें इन्होंने, इन चीज़ों ने गाफिल कर दिया है ना। मैंने कहा था ना हमारी कुछ बहनें बाहर स्टेप नहीं करती मेकअप के बग़ैर, है ना। उन्हें तो उसमें कितना टाइम उनका जा रहा है कि अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे तो मेकअप करें, गोइंग टू द मार्केट दे स्टिल हैव टू डू मेकअप एंड सो ऑन। सो द दुनिया हैज़ मेड देम गाफिल। ओके,
ون वे और अनदर, है ना। इसी तरह सोना, पहले लोग मैंने देखा है कि कुछ 90-95 ईयर्स की औरतें भी अपने सोने को अपने पास ही रखती थी और उन्हें फिक्र होती थी कि मेरा सोना कहाँ है, मेरा सोना, यानी उनकी जान सोने में अटकी हुई है। अरे मर रहे हो, अब सोना क्या लेके जाओगे, कब्र में भी पहनाएं आपको, कफन में डाल दें कि साथ जियो साथ मरो, है ना। लेकिन उनका बस चलता तो यही कहती कि कब्र में भी डाल देना कि किसी और के हाथ ना जाए, न मैं पहनूंगी न किसी को दूंगी। ऐसा है, ऐसे देखा भी है मैंने। बहरहाल तो इन चीज़ों ने गाफिल कर दिया। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, इफ़ यू हैव दीज थिंग्स इट्स स्टिल ओके, बट इफ़ दीज थिंग्स, इफ़ द दुनिया, इफ़ द लेजर्स ऑफ द दुनिया मेक्स यू गाफिल फ्रॉम अल्लाह, देन दैट बिकम्स रॉन्ग। और अक्सर औरतों के साथ यही हुआ कि वो गाफिल हो गई, इसलिए जन्नत में पहुंच नहीं पाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे, वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। So this was a beautiful dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रख। अल्लाह, हम ये दुआ करते हैं कि अमीर हो जाएं वगैरह वगैरह, है ना, एक नेचुरल बात है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज दुआ वाज या अल्लाह मेक मी पुअर, like I want to live a life of poverty. He chose poverty. He chose a life of poverty. So I want to live as a poor person. I want to die as a poor person too. है ना, लोग कहते हैं मैं मरूँ ना इससे पहले कि ये ना कर लूँ वो ना कर लूँ। हुजूर कहते हैं मुझे गरीबों ही में मौत दे या अल्लाह, और ये कि मेरा हश्र भी गरीबों के साथ हो, यानी मैं जब उठाया जाऊं तो भी गुरबा के साथ हो। When I am raised with the poor people. किसी ने पूछा, बल्कि सैयदा आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि हुजूर ये दुआ क्यों आप मांग रहे हैं, Why are you making this दुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मिस्कीन लोग माल वालों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। That these poor people will enter a lot before in Jannah than the rich people. ये पहले चले जाएंगे जन्नत में। तो हुजूर आखिरत को देखते हैं, हमारी नज़र दुनिया ही की तरफ रहती है। We only look at the dunya and this life. The Prophet is looking in the other life and towards the other life अलैहि सलातु व तस्लीम। फिर फरमाया, ए आयशा, किसी मिस्कीन को खाली हाथ न लौटाना, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह, oh Aisha, don't turn away a poor person or somebody who comes at your door. Give them something, even if one खजूर or a part of खजूर, give something. यहाँ तो गरीब आते नहीं दरवाजे पर, लेकिन अगर कभी आ जाए कोई चंदा करने तो लोग खोलते ही नहीं, ऊपर से खिड़की में देखते हैं क्या भी क्या पाछा, ये डब्बे कलेक्ट करने वाले आ गए, ये चंदे वाले आ गए। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर कोई आए तो गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र करे कि हमारे दरवाजे पे कोई आया। We have to praise Allah that there is someone who is asking and Allah is giving us an opportunity to do something good, to give in the way of Allah. फिर हमारे लोग ये भी है कि 1 पाउंड देंगे और 10 सवाल करेंगे, कई छे कितलू कौम बाकी छे, जैसे ये पूरा कर देंगे काम। सवाल ऐसे पूछेंगे जैसे अभी सारा काम ये खुद ही कर देंगे, और फिर देंगे 5 पाउंड निकाल कर। तो क्यों इतने सवाल पूछते हो गरीब को, है ना। Why do you have to ask so many questions? चुपचाप अपना दे दो और चले जाओ, है ना। ये कि उसका हिसाब कि we have to see where it goes, ये अल्लाह पे छोड़े। हाँ, बहुत बड़ी रकम दे रहे हो तो देखो कि भाई कहाँ जा रही है, लेकिन ये छोटी मोटी रकम में आप हर आदमी उसको इतना सवाल करेगा तो इज़ गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट, है ना। वो चंदा बंद कर देगा कि लोग तो मुझे चोर की तरह सवाल पूछते हैं और फिर 1 पाउंड 5 पाउंड देते हैं, तो छोड़ो मैं नहीं करता। और ये चंदा करना बंद कर दे, देन हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। ये मस्जिदें कैसे बनेगी, ये मदारिस कैसे बनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए बहुत सवालात न करें, जस्ट गिव एंड लीव इट टू अल्लाह, तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा। और फरमाया, ए आयशा, मिस्कीन लोगों के साथ मोहब्बत रखो और उन्हें अपने करीब करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें क़यामत के रोज़ अपना क़ुर्ब अता करेगा।
تم غریب کے قریب رہو گے تو اللہ تمہیں قیامت میں اپنے قریب کرے گا. سبحان اللہ. If you are close to poor people in this world, Allah Ta'ala will keep you close to Him in the other world. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیروں سے محبت کرو اور ان سے میل ملاپ رکھو. فقیروں سے محبت کرو, میل ملاپ, یعنی یہ نہیں کہ یہ غریب ہے تو اس کے گھر نہیں جانا ہے نا, یا یہ فقیر ہے تو اس کے یہاں نہیں. love the poor people and be with them, make frequent visits to them. اور اہل عرب کے ساتھ دل سے محبت رکھو. اہل عرب کے ساتھ ان سے بھی محبت رکھو, یعنی جو اوریجنل, یہ جو سعودی بدو کمبخت یہ نہیں, جو اوریجنل سعودی ہے, یعنی بلکہ اوریجنل عرب ہے, یعنی جو آپ مدینے کے گھروں میں چلے جائیں, they are the original Arab, ہے نا. اور وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور اتنے خوشگوار اور اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں. ابھی میں مدینہ شریف سے آ رہا تھا تو پلین میں ایک تھا, he was a graduate, he lived in Medina, and then I told him کہ یہ تمہاری پولیس کیسے برتاؤ کرتی ہے, look how they treat people and look how they treat the visitors and the زائرین, the حجاج and so on, ہے نا. تو he was so apologetic and he was saying I'm so sorry, I mean they are not, we shouldn't be doing this and so on, ہے نا. Because he was an Arab and he was an Arab of Medina and his manners, his akhlaq was subhanallah. Okay, it felt like he's acting on the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam through and through. Subhanallah. Okay, تو ان عربوں سے اللہ کے رسول کہتے ہیں دل سے محبت رکھو, because this is the tribe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسکینوں کے طفیل نصرت اور مدد طلب فرماتے تھے, یعنی انہی مسکینوں کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, انہی غریب لوگوں کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, فتح کی دعا کرتے تھے. آج بھی دعا کی بڑی ضرورت ہے. what is happening in Yemen, there's poor people, a war has been imposed on them, they hardly have anything to eat and bombs are being rained down on them. And then ابھی کالرا بھی نکل آیا ہے, بچے مر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیلسٹائن میں دیکھیں مسجد اقصی بند کی ہوئی ہے. So we need to pray, but we pray with the wasila of these weaker sections of the society. کہ ان غریب مسلمانوں کے صدقے, اولیاء اللہ کے صدقے میں دعا, ان کے وسیلے سے دعا کریں, اور غریبوں کے صدقے اور وسیلے سے بھی دعا کریں کہ ان کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو پہلے کے لوگ یہ کیا کرتے تھے, مدد بھی آتی تھی اور فتح بھی حاصل ہوتی تھی. تو اللہ انہی غربا کے صدقے میں ہمارے یمن اور شام اور پیلسٹائن کے مسلمانوں کی مدد فرمائے انشاءاللہ. وقت ہو گیا, ایک آخری حدیث چھوٹی سی سن لیتے ہیں, بلکہ دو. فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں, shall I not tell you about the people of Jannah. وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہر کمزور ضعیف سمجھا جانے والا, ہے نا, جو کمزور ہو, ضعیف ہو, ہے نا, مسلمان ہے but he is weak and he is poor. If you see these kind of people تو سمجھو جنتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے انہیں دنیا نہیں دی تو آخرت میں جنت دے گا. دونوں تو نہیں مل سکتے نا. دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں ہے, اور دنیا میں اگر ہے تو یہ نہیں کہ آخرت میں نہیں ہے. انشاءاللہ اگر دنیا میں ہے, even if you are rich, but not at the expense of your deen. دین بیچ کے اگر کوئی رچ نہیں ہے تو that richness is good, ہے نا. عثمان غنی کتنے رچ تھے, اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ میں کتنے رچ تھے. تو that richness is good but not at the expense of your deen. اور جہنمی کون ہے؟ ہر بد اخلاق, اکڑ کر چلنے والا متکبر, who has bad nature, bad character, a one who is boastful, a one who is full of himself or herself,
اور متکبر a proud person, he is a دوزخی. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مال جمع کرنے والا, one who is hoarding wealth, بس جمع کرتے رہے لیکن سپینڈ نہیں کیا, نہ کسی کو دیا, نہ خود واپرے, نہ کسی اور کو واپرنے دیا. They didn't spend on themselves, they did not let anybody else spend. ہے نا. تو یہ سارے لوگ جو سخت کنجوس ہوتے ہیں, really tight fisted, یہ جہنمیوں کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے اور جہنمی ہونے سے بچائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما. جو بھی قرآن و حدیث سے ہم نے درس دیا سنا اسے قبول فرما. غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما, اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما, اسے اپنے سینے میں بسانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعوت کو عام سے عام تر فرما, ہمارے پیغام کو دور تک پہنچا, لوگوں کے دلوں کو مائل فرما. ہماری جو بہنیں آتی ہیں ان کا آنا قبول فرما, ان کا سننا قبول فرما. ایسی بارش میں بھی وہ چل کے آئی, یا اللہ ان کے ہر قدم پہ انہیں ثواب نصیب فرما, ان کے گناہوں کو مٹا, ان کے گھر میں چین سکون خوشیاں نصیب فرما. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یا اللہ خیر نصیب فرما. خاص طور پہ یمن میں اللہ ان بچوں پہ رحم فرما, ان عورتوں پہ, ان بوڑھوں پہ, ان کے جوانوں پہ رحم فرما. یا اللہ اس جنگ کو ختم فرما اور ظالموں کو یا اللہ نیست و نابود فرما, انہیں برباد کر یا رب. اور اسی طرح شام کو بحال کر, اور پیلسٹائن میں تیرا حرم یا اللہ مسجد اقصی بند ہے, جمعہ کی نماز تک نہیں ہوئی. یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غیب سے ان کی مدد فرما. اہل بدر کا صدقہ, اہل احد و خندق کا صدقہ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما اور دشمنوں کو نیس فرما, مسلمانوں کا بول بالا فرما, اور وہاں پہ چین اور سکون نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.